मैंने अपनी सगी बहन को अपनी शादी पर नहीं बुलाया क्योंकि वो बहुत गरीब थी और मुझे डर था कि इसके कपड़े देखकर मेरे ससुराल वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे ससुराल वाले शहर के अमीर और बड़े लोग थे। इनके सामने सब कुछ बहुत शानदार होना चाहिए था। मैंने कई दिन यही सोच सोच कर गुजारे कि अगर मेरी बहन अपनी पुरानी सी शलवार कमीज पहनकर आ गई तो लोग क्या कहेंगे। वो हमेशा सादा सी रहती। इसके पास न अच्छे कपड़े थे ना जेवर, और ना ही वो ऐसे माहौल में जाने की आदी थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं इसे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगा। मैंने खुद को यह समझाया कि शायद यही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी खुशियों के दिन कोई मेरा मजाक बनाए। अम्मी ने एक दो बार कहा भी कि बहन को खबर कर दो, आखिर वो तुम्हारी सकी बहन है, मगर मैंने बात टाल दी। मैंने कहा वो बहुत दूर रहती है, इसे आने में मुश्किल होगी। हालांकि सच ये था कि मैं खुद नहीं चाहता था कि वो आए। अम्मी बेचारी खामोश होकर रह गईं। वो शायद समझ गई थी कि मैं अपनी बहन को शादी में नहीं बुलाना चाहता। शादी का दिन आ गया। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़ थी। हर तरफ शोर और हंसी थी। मैं दूल्हा बनकर बैठा था। लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा था। इसी दौरान मैंने देखा कि गेट के पास एक औरत खड़ी है। इसके कपड़े बहुत सादा थे। चेहरा थका हुआ था, जैसे वो दूर से आई हो। वो अंदर देख रही थी जैसे किसी को तलाश कर रही हो। मैंने इसे दूर से देखा और फौरन ये ख्याल आया कि शायद कोई भिखारी आ गई है, जो शादी वाले घरों के बाहर आ जाते हैं। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, मेहमानों का आना जाना लगा है। मगर वो वहीं खड़ी रही, जैसे वो किसी से मिलना चाहती हो। मैं खुद उठकर गेट के करीब गया। मैंने इसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं, बस जेब से 500 रुपए निकाले और इसके हाथ में देकर कहा, यहाँ से चली जाओ, आज मेरे घर शादी है। यहाँ खड़ी रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वो औरत चंद लम्हे खामोश रही। इसकी आंखों में नमी थी। इसने आहिस्ता से पैसे वापस मेरे हाथ में रख दिए और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मगर शायद आज तुमने मुझे यही समझ लिया है। इसके बाद वो मुड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। मैंने इसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। रात गुजर गई। शादी की तकरीब खत्म हो गई। सब मेहमान थक कर अपने कमरों में चले गए। मैं भी बहुत थक गया था, इसलिए सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो घर में सुकून था। मेहमानों की भीड़ कम हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठा था कि अचानक हमारा नौकर मेरे पास आया। इसके हाथ में एक बैग था। इसने कहा, साहब ये बैग गेट के पास बड़ा मिला है, शायद किसी मेहमान का रह गया है। मैंने बेदिली से बैग ले लिया और इसे खोलने लगा। जैसे ही बैग खोला तो मेरे हाथ रुक गए। इसके अंदर एक खूबसूरत डब्बा रखा था। मैंने डब्बा खोला तो इसमें एक कीमती घड़ी थी। वो बिल्कुल वैसी घड़ी थी जैसे मैंने एक बार बाजार में देखी थी, मगर कीमत ज्यादा होने की वजह से मैं खरीद नहीं सका। इस घड़ी के नीचे एक कागज रखा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने वो कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। इस पर लिखा था, भाई मुझे पता चला कि आज तुम्हारी शादी है। तुमने शायद मुझे बुलाना मुनासिब नहीं समझा, मगर मैं फिर भी तुम्हें मुबारकबाद देने आ गई। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर मैंने कई महीने मेहनत करके ये घड़ी तुम्हारे लिए खरीदी है, ताकि जब भी तुम इसे देखो तुम्हें याद आए कि तुम्हारी एक बहन भी है, जो हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करती है। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी आंखों के सामने कल रात का मंजर घूम गया। गेट पर खड़ी वो सादा सी औरत, जिसे मैंने भिखारी समझकर 500 रुपए दे दिए थे, वो कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी ही बहन को पहचाना तक नहीं और इसे अपने दरवाजे से भगा दिया। वो बहन जिसने बचपन में हमेशा मेरा ख्याल रखा था। जब भी मुझे जरूरत होती वो मेरे साथ खड़ी होती थी, और आज जब वो सिर्फ मेरी खुशी देखने आई थी, मैंने इसे जलील कर दिया था। मैं फौरन उठकर बाहर निकला और नौकर से पूछा कि वो औरत कहाँ गई, मगर इसे कुछ मालूम नहीं था। इसने कहा, सुबह सवेरे गेट के पास सिर्फ ये बैग रखा था और वहां कोई नहीं था। मैं सड़क पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। मेरे हाथ में वो घड़ी थी और दिल में शदीद पछतावा था। मुझे अपनी सारी खुशियां बेमानी लगने लगीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते को खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया था। मुझे याद आ रहा था कि बचपन में जब मैं बीमार पड़ता तो वो पूरी रात मेरे पास बैठी रहती। जब मेरे पास जेब खर्च नहीं होता तो वो अपनी जमा पूंजी मुझे दे देती।
اور آج میں نے اسی بہن کو اپنی شادی کے دن بھکاری سمجھ لیا تھا۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح میں اسے ڈھونڈ لوں اور اسے معافی مانگ سکوں، کیونکہ اس لمحے مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ انسان کی اصل عزت رشتوں سے ہوتی ہے، نہ کہ دولت اور دکھاوے سے۔ مگر اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو چکی ہو اور میری بہن میرے اس رویے کے بعد ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اور میں ہاتھ میں اس بیگ کو پکڑے سڑک پر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے کل رات گیٹ پر کھڑی اس عورت کو غور سے دیکھ لیا ہوتا۔ شاید آج مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا یہ درد نہ سہنا پڑتا۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ بیگ تھا جس میں میری بہن کی دی ہوئی گھڑی رکھی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا جب وہ گیٹ پر کھڑی تھی اور میں نے اسے بھکاری سمجھ کر 500 روپے دے دیے۔ دل میں ایسا بوجھ تھا جیسے کسی نے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ شادی کے گھر میں لوگ اب بھی خوش تھے، مگر میرے اندر عجیب سا سکوت تھا۔ میں اندر آیا تو امی نے مجھے دیکھا، میرے چہرے پر اداسی تھی۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ بیگ ان کے سامنے رکھ دیا۔ امی نے بیگ کھولا، گھڑی دیکھی اور پھر وہ کاغذ پڑھا۔ چند لمحوں بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ کل یہاں آئی تھی؟ میرا دل اور زیادہ ڈوب گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں آئی تھی، مگر میں نے اسے پہچانا نہیں، میں نے اسے بھکاری سمجھ لیا تھا۔ امی نے یہ سنا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، وہ صبح میرے پاس بھی آئی تھی، مگر تم اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا تھا وہ تمہیں دور سے دیکھ کر واپس چلی جائے گی۔ میں نے اسے روکا بھی، مگر وہ زیادہ دیر رکی نہیں۔ اس نے کہا وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر میرا سر جھک گیا، مجھے لگا جیسے میں زمین میں گڑ جاؤں۔ میری بہن سب سے بڑی تھی، اس کی پیدائش کے 10 سال بعد میں پیدا ہوا۔ اس نے مجھے ماں بن کر پالا۔ بچپن کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں آنے لگیں۔ جب ہم دونوں چھوٹے تھے تو وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھی۔ اگر گھر میں ایک ہی میٹھی چیز ہوتی تو وہ مجھے دے دیتی۔ اگر میں کسی سے لڑ پڑتا تو وہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ مگر آج میں نے اسی بہن کو اپنے دروازے سے واپس بھیج دیا۔ میری بہن کی شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ اپنے شوہر کے ساتھ وہ اس کے گاؤں شفٹ ہو گئی اور بہت دیر بعد آتی تھی۔ غربت اور گاؤں کے ماحول کی وجہ سے وہ بالکل گوار لگتی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز بھی گاؤں والی عورتوں جیسا تھا، جبکہ میں پڑھ لکھ کر اپنا مقام بنا چکا تھا۔ اب میری پسند کی شادی ہو رہی تھی اور میرے سسرال والے کافی امیر تھے، مگر اب رہ رہ کر مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا اور اس گلی کی طرف چل دیا جہاں وہ کبھی رہتی تھی۔ راستے بھر میرا دل تیزی سے دھڑکتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ شاید وہ اب بھی وہیں موجود ہو، مگر جب میں وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ وہ کئی مہینے پہلے وہ گھر چھوڑ چکی تھی۔ پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ وہ صبح سویرے یہاں سے کام پر جاتی تھی اور رات کو دیر سے واپس آتی تھی۔ وہ کپڑے سلائی کرتی اور لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرتی۔ میں نے پوچھا وہ اب کہاں گئی، مگر کسی کو صحیح پتا نہیں تھا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ میں خالی ہاتھ واپس آنے لگا، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اگر آج میں نے اسے نہ ڈھونڈا تو شاید کبھی نہ مل سکے۔ میں نے پورا دن شہر کی سڑکوں پر گزار دیا، ہر جگہ گیا جہاں مجھے لگتا تھا شاید وہ ہو، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میری بہن کی کوئی اولاد نہیں تھی اور شوہر بھی بیمار تھا، کیونکہ میری بہن کا شوہر اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ مگر ہمارے خاندان میں بس ذات برادری دیکھی جاتی تھی، عمر نہیں دیکھی جاتی تھی۔ شام تک میں تھک کر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ میں اب بھی وہ گھڑی تھی۔ میں اسے بار بار دیکھتا اور دل میں ایک درد سا اٹھتا، کیونکہ اس گھڑی میں صرف وقت نہیں تھا، اس میں میری بہن کی محبت تھی جو اس نے اپنی محنت سے میرے لیے جمع کی تھی۔ میں سوچ رہا تھا وہ کتنی دیر تک گیٹ پر کھڑی رہی ہوگی۔ شاید اس نے امید کی ہوگی کہ میں اسے پہچان لوں گا۔ شاید وہ صرف ایک بار میرا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ رات کو جب میں گھر واپس آیا تو شادی کے بعد کی خوشیاں اب بھی جاری تھیں، مگر مجھے سب کچھ بوجھ لگ رہا تھا۔ میری نئی دلہن نے بھی محسوس کیا کہ میں پریشان ہوں۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، اگر وہ تمہاری بہن ہے تو وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گی، بس تم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہو۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں تھوڑی سی امید جاگی۔ اگلے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا۔ میں نے پرانے جاننے والوں سے پوچھا، بازار میں دکانداروں سے پوچھا، حتیٰ کہ اس کارخانے میں بھی گیا جہاں کبھی وہ سلائی کا کام کرتی تھی۔
آخر ایک آدمی نے بتایا کہ وہ کچھ دن پہلے ایک چھوٹے سے کلینک میں کام کرنے لگی ہے جہاں وہ صفائی کرتی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اس کلینک کی طرف چل دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھے گی تو کیا کہے گی۔ شاید وہ ناراض ہوگی، شاید وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگوں گا۔ جب میں کلینک کے دروازے پر پہنچا تو اندر جھانک کر دیکھا، ایک عورت فرش صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، بال بندھے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پر وہی مانوس سے سکون تھا۔ میں چند لمحے دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ وہ چونک کر مڑی اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ چند لمحے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آخر میں نے آہستہ سے کہا، بہن مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں نے تمہارا دل توڑ دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، تم میرے بھائی ہو، تم سے ناراض کیسے رہ سکتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، مگر پچھتاوا اب بھی باقی تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی دی اور کہا، یہ تمہاری محبت ہے، میں اس کے قابل نہیں تھا، مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شفقت تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا شاید ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، شاید ابھی بھی رشتے کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی بہن کی عزت اور خوشی کا خیال رکھوں گا، کیونکہ اس ایک رات نے مجھے یہ سکھا دیا کہ انسان کی اصل دولت اس کے رشتے ہوتے ہیں، اور جو شخص اپنے رشتوں کو کھو دیتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔